کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ جزاک اللہ۔ نعت کا لفظ ہمارے ہاں آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ لفظ عربی زبان کا ہے، اور نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل بھی لفظ نعت عربی میں مستعمل تھا۔ نعت کے لغوی معنی کسی کے اوصاف کی توصیف کرنا، اوصاف کی مدح کرنا، اور یہ لفظ قدیمی ہے۔ یہ نعت کا لفظ حضور نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کے لیے اب خاص ہو چکا ہے، یعنی اب یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد صرف حضور کی تعریف ہے۔ پہلے یہ لفظ عام تھا۔ اب پہلے تو ہم وہ سرا دیکھ لیں کہ یہ لفظ حضور کی مدحت کے لیے خاص کب ہوا۔ یہ خاص ہوا مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کے ہاں اس کا قدیم ترین استعمال ملتا ہے۔ جامع ترمذی میں شمائل ترمذی، اور اس میں ایک طویل روایت ہے کہ مولا علی سے کسی نے حضور کا سراپا پوچھا تو آپ نے سراپا مبارک بیان کیا، اور وہ حسن و جمال بیان کرنے کے بعد مولا علی نے فرمایا یقول ناغیتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ اگر ان کا ناعت دیکھے گا، نعت کہنے والا، نعت گو، نعت خواں، یقول ناغیتہ لم ارى قبلہ، وہ کہے گا میں نے اتنا حسین پہلے نہیں دیکھا، ولا بعدہ مثلہ، اور ان جیسا حسین تو ان کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ یہاں پر قدیم ترین ہمیں لفظ نعت کا استعمال ملتا ہے۔ یہ نعت کا لفظ پھر حضور کے لیے خاص ہو گیا۔ اب نعت کی اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اس پر اتفاق نہیں ہے کہ کس نعت گو شاعر کو یا کس نعت کو پہلا کلام کہا جائے۔ تین اس کے لیے زاویے ہیں، وہ تینوں میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عبد المطلب کی لکھی ہوئی ایک نعت ہے۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلی نعت یہ ہے۔ یہ ولادت کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ ولادت پیغمبر سے پہلے وہ ایک نعت کی الگ تاریخ ہے۔ ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب کو پہلا نعت گو شاعر خیال کیا جاتا ہے۔ ایک اور طبقے کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب وہ پہلے نعت گو شاعر ہیں، اور ان کا قصیدہ لامیہ وہ مشہور ہے، بلکہ اس قصیدہ لامیہ کا ایک شعر تو صحیح بخاری کے اندر بھی باب الاستسقاء میں موجود ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سِمَالِ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ یہ حضرت ابو طالب کہ وہ پہلے نعت گو شاعر ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا نام ہے آقائے دو جہاں کی والدہ ماجدہ کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ پہلی نعت گو شاعرہ ہیں، آپ کی لکھی ہوئی نعت وہ بھی موجود ہے۔ نعت آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی کیونکہ تعریف اور توصیف کو بیان کرتی ہے، لہٰذا نعت سے لوگوں کا اہل ایمان کا شغف وہ ایمانی اور فطری ہے۔ نعت کا کمال یہ ہے کہ نعت کہنے والا جب نعت کہتا ہے تو وہ اس لیے عظیم اجر پاتا ہے کہ نتیجے میں تو دو سطریں سامنے آتی ہیں، لیکن ان سطروں کے پیچھے وہ صاحب نعت کو سوچتا بہت ہے، صاحب نعت کے تصور میں رہتا ہے، آقائے دو جہاں کے دھیان میں رہتا ہے، آقائے دو جہاں کی طرف توجہ کو متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے نعت گوئی ایک عظیم وصف ہے۔ اور پھر آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت گوئی صحابہ کرام نے تبلیغی انداز میں کی۔ وہ تبلیغی پیرایا کیا تھا؟ وہ تبلیغی پیرایا یہ تھا کہ جب کفار اہانت آمیز مضامین اپنے کلاموں میں باندھتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا جواب دیا کرتے تھے، اور اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال موجود ہے۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ،
روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ تو حضرت حسان بن ثابت بطور نعت گو شاعر دربار رسالت میں ہیں، اور آقا دو جہاں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ روح القدس کے ذریعے مدد فرما۔ پھر قرآن حکیم میں سورہ شعراء بھی ہے، اس میں شعراء کی مذمت کی گئی۔ ادھر نعت خوانی، نعت گوئی، یہ بھی ایک شعری وصف ہے۔ تو اس میں بھی ایک کلام کی ضرورت ہے کہ ایک جانب شعراء کی مذمت کی گئی، شاعری کی مذمت کی گئی، نعت کو پسند کیا گیا، نعت کو آقا دو جہاں نے سراہا بھی، اس پر انعام بھی دیے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ شعراء کا مزاج یہ ہے، یعنی آقا دو جہاں پر بھی یہ الزام لگایا گیا تھا، جو 3 الزامات تھے ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ حضور شاعر ہیں۔ حضور کے متعلق یہ الزام لگایا گیا کہ یہ شاعر ہیں۔ شاعر کیوں؟ کیونکہ شاعر خیالی بات کرتا ہے، شاعر کی بات کا تعلق حقیقی دنیا سے نہیں ہوتا۔ وہ جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، جب کسی کی مذمت کرتا ہے بہت زیادہ منفی انداز میں کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ، حد اعتدال سے شعراء تجاوز کرتے ہیں۔ اب اگر رسول اکرم شاعر ہوتے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ حضور جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو لوگ کہتے کہ شعراء کا تو مزاج ہے بڑھا کر کہنا، تو حضور کی باتوں کو بھی وہ ایسا ہی سمجھتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب شاعر نہیں ہے، یعنی یہ کہ یہ خیالی باتیں نہیں کرتے، یہ حقیقی کلام فرماتے ہیں اور جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسا بیان فرماتے ہیں۔ اب شاعری کی اس لیے مذمت ہے کہ شعراء حد سے بڑھا دیتے ہیں، لیکن نعت اس لیے پسندیدہ ہے کہ اس میں حد سے کتنا بڑھائے گا، حد سے کتنا بڑھائے گا، پہلے تو حد جانتا ہو، پہلے تو حد جانتا ہو۔ حضور مخلوق ہیں، مخلوق میں سب سے افضل ہیں، مخلوقیت کے دائرے سے بندہ نہ نکالے، باقی جتنا آپ تعریف کریں کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضور افضل البشر، افضل المخلوق ہے۔ اب اس میں ایک پہلو آقا دو جہاں کی نعت گوئی کا، وہ حضور کے فضائل کا بیان ہے، حضور کے شمائل کا بیان ہے، حضور کے خصائل کا بیان ہے۔ پھر شعراء نے اس ترتیب سے اشعار بھی کہے کہ انہوں نے کبھی فضائل کو موضوع بنایا، کبھی شمائل کو موضوع بنایا، کبھی حضور کی عادات و اطوار کو موضوع بنایا۔ یہ نعت عرب سے نکلی، عجم میں آئی، صوفیاء کرام کے ہاں آئی۔ یہ شعری ذوق ہمارے صوفیاء کرام میں اس قدر رچا بسا ہوا تھا کہ اکابر صوفیاء کی اکثریت وہ باقاعدہ شاعر بھی تھی۔ غوث العظم دستگیر صاحب دیوان شاعر ہیں، اور غوث العظم کے 2 دیوان ہیں، ان کا فارسی دیوان تو میرے پاس ہے، ایک عربی دیوان ہے، ایک فارسی۔ فارسی دیوان میں 800 کلام ہیں، جو آدھے سے زیادہ کلام غزلوں پر مشتمل ہیں۔ اب وہ غزلیں عارفانہ صوفیانہ مضامین کی ہیں، غزلوں پر مشتمل ہے۔ غریب نواز کا دیوان موجود ہے، حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا دیوان موجود ہے۔ تو یہ نعت ایک ذریعہ رہی ہے جوڑنے کا، نعت ایک تعلق ہے کہ نعت کے ذریعے، کیونکہ مسلمانوں میں جو فطری محبت ہے عشق رسول ہے، وہ نعت اس عشق رسول کو آواز دیتی ہے، نعت کے ذریعے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی ایک ہمارا طریقہ بھی ہے کہ واعظ سے پہلے نعت خوانی ہوتی ہے، کیونکہ نعت آذان ہے کہ جب مجمع جمع ہو جائے تو اس کے بعد پھر واعظین اپنے خطابات کرتے ہیں۔ تو نعت ایک دعوت ہے دین کی طرف، نعت ایک رغبت ہے۔ ہمیں اس دعوت کو حسن کے ساتھ، اس کی خوبی کے ساتھ، اس کے ادب کے ساتھ، اس کے احترام کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے۔